بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بشرا بی بی بھاگ گئی ہیں واقعی؟ اچھا چلیں بتاتا ہوں نا، ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، شیخ رشید کیوں گرفتار ہوئے ہیں، اصل کہانی پیچھے کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اور جناب الیکشن تو رکے گا، لیکن یہ لیکن کے ساتھ میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج شیخ رشید پھر گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ عدالت میں آئے، ان کی پیشی تھی، ان کی ضمانت تھی اور ضمانت منسوخ ہو گئی۔ اور بڑے لائٹر موڈ میں جج صاحب نے پوچھا کہ شیخ صاحب پھر کچھ دن جیل ہو آئے، یعنی آپ دیکھیں کتنے اچھے موڈ میں اور کتنے پیار سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اب وہ شیخ صاحب کا جو چلہ کاٹنے والا سین تھا وہ ختم ہو گیا، اب فارمل گرفتاری ہو گئی ہے نا، باقاعدہ گرفتار ہوئے ہیں، اور اب جو رہائی ہوگی وہ صرف عدالتوں ہی کے ذریعے ہوگی۔ اب چلہ کاٹنے سے دعائیں قبول ہو جانا وہ سین تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ لیکن ہوا کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ صاحب تھوڑا سا پھر باؤنڈری سے باہر آ رہے تھے، بلکہ یوں کہ ریڈ لائن کراس کر رہے تھے۔ یہ خود ہی انہوں نے اپنی ٹرمز لگائی ہوئی ہے نا، اور شیخ صاحب تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا۔ یہ تو لوگوں کے ناموں پہ کراس لگوا رہے ہوتے تھے، پریڈکشنز دے رہے ہوتے تھے کہ یہ گیا، یہ آؤٹ، یہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ، اب ان کا رول ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اور خود وہ چلہ کاٹنے کے بعد سمجھ رہے تھے کہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، سارا کچھ ہی فارغ۔ مطلب آپ کو اگر وہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، جیسے یوں کہہ لیں کہ شیخ صاحب اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی تھی اور آپ کے کاغذات جمع ہو گئے اور منظور ہو گئے اور آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں شیخ صاحب کہ جناب اچھا نہیں کیا، میں تو عمران خان کے ساتھ تھا، میں نے تو اس کا ساتھ دیا، میں نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور مجھے حمایت کرنی چاہیے تھی۔ مطلب ان کا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیں، مجھے ساتھ لے کے چلیں، میرے مقابلے میں کوئی بندہ نہ کھڑا کریں۔ تو شیخ صاحب اتنی محبتیں، اور ایسے موسم میں اتنی ٹھنڈ والا زمانہ، آپ سوچیں کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے آج کل۔ ویسے اسلام آباد میں تھوڑی سی کم تھی، میرا پچھلے اس ایک ویک میں مسلسل لاسٹ ویک میں تین چکر لگے ایک ویک میں، اور اسلام آباد میں لاہور کے مقابلے میں ٹھنڈ تھوڑی سی کم ہے، لیکن ٹھنڈ بہت ہے۔ تو ایسے یک بستہ موسموں میں سرد، بلکہ یوں کہیں ہاں سرد، لہجے یا رویوں کے حوالے سے اگر لفظ استعمال کیا جائے تو اتنے سرد موسم میں آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات تو نہیں نا ہے۔ اور کیس بھی چل رہے ہوں، کیس موجود ہوں، کیس کہیں گئے بھی نہیں ہیں، تو پھر وہ دیکھیں کیس تو میرٹ پہ کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، جج نے ڈیسیژن کرنا ہے، پروسیکیوشن نے اس کے لیے لڑنا ہے، اور پھر فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ شیخ صاحب اندر جائیں گے۔ تو شیخ صاحب کو، اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی، اتنے سمجھدار آدمی، پرویز الہی صاحب کا حشر کہیں یا حال کہیں، حشر ہی ٹھیک ہے، پرویز الہی صاحب کا حشر ہو، یا ایون فواد چودھری صاحب ہو، کہ فواد چودھری صاحب کو موقع ملا، ترلے منتیں سارا کچھ کر کے معافیاں تلافیاں وہ ہو کے آئے، پھر دوڑ لگانی پڑی، گرے بھاگے، پھر پکڑے گئے، پھر ضمانت ہوئی، تو پھر دوبارہ جا کے لابنگ کر رہے تھے، لوگوں سے مل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو اب شیخ صاحب کے بارے میں بھی ایسی باتیں پتہ چل رہی تھی، کچھ اوپن تھی جو انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ دی کہ جناب میرے ساتھ نہیں چلے، مجھے نہیں کیا، اور کچھ بیک اینڈ پہ بھی تھی کہ شیخ صاحب کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ویسے تو شیخ صاحب کی پارٹی کی طرف سے بھی اس آفر کا بھی ذکر ہوتا رہا کہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ میری پارٹی سے الیکشن لڑ دیں سارے لوگ اتحاد کر کے۔ وہ انجمن وحدت مسلمین بھی تھے اور بھی پارٹیاں تھیں، لیکن یہ کہ شیخ صاحب کی پارٹی بھی اس میں تھی۔ تو شیخ صاحب پھر وہ کہتے ہیں نا، کیوں اداس پھرتے ہو، آج کل سردی ہے نا، اور اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو وہ ہو گیا، شیخ صاحب اب اندر ہے، اور مجھے لگتا ہے اب الیکشن تک ریسٹ ہی کریں گے۔ الیکشن کیمپین مشکل کام ہے نا، اتنا بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، تو شاید اب شیخ صاحب کو ریسٹ زیادہ مل جائے۔ لیکن عدالتی معاملات ہو رہے ہوں تو دوسری طرف وہ بھی چل رہے ہیں، انتخابی نشانوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ انتخابی نشانوں کے معاملات میں ایک تو پی ٹی آئی کا آبجیکشن تھا، اچھا مجھے بھی لگا، میں نے بلکہ اس پہ ٹویٹ کیا تھا کہ کچھ انتخابی نشان تو غیر پارلیمانی سے لگتے ہیں، تو مزہ کا خیز سے ہیں، بینگن مل گیا ہے، چراغ اور پتہ نہیں عجیب و غریب سے نشان ہے نا، کنواں اور نلکا، اور ایک کو پتہ چلا کہ گدا گاڑی ٹائپ کوئی دے دی ہے، تو اس طرح کے عجیب و غریب سے نشانات ہیں، نہیں اچھا لگ رہا ہوتا۔ لیکن اب دوسری طرف
اس کی لاجیکل یا قانونی پوزیشن ہے جو جس طرح بھی بنائی جا سکتی ہے. جب وہ گئے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے لیے بطور آزاد امیدوار کوئی نشان سلیکٹ کیا تھا. مطلب کینڈیڈیٹ کے پاس بھی چوائس ہوتی ہے نا بطور آزاد امیدوار, وہ کہے کہ جو اویلیبل ہیں اس میں اپنی چوائس اپنی پریفرنس کے مطابق کہ نمبر 1 پہ یہ دے دیں, نمبر 2 پہ, 3 پہ, 4 پہ, 5 پہ, اس طرح سے 5-7 وہ انتخابی نشان جو لسٹ میں ہوتے ہیں اویلیبل, ان میں سے کسی کو اپنے لیے پسند کر لیں. تو انہوں نے کہیں بھی نہیں دیا ہوا تھا, کہیں درخواست ہی نہیں تھی ایسی. تو جب یہ درخواست کینڈیڈیٹ کی طرف سے نہیں آئے گی تو پھر اس کا انتخابی عملے کا, آر او کا, ان لوگوں کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ایک نشان ان کو الاٹ کر دیں. تو انہوں نے اپنی مرضی سے کر دیا. اچھا, نشان چونکہ لسٹ میں موجود ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اب تو جو ٹائم گزر رہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے, جب پولیٹیکل پارٹیز دوبارہ آئیں گی پارلیمنٹ میں تو انہیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور ایسے نشانات جو مضحکہ خیز ہوں, جو مذاق بنانے کے لیے ہوں یا تضحیک کے لیے استعمال ہو سکتے ہوں, ان کے بجائے مناسب سی چیزیں اس میں ایڈ کر دی جائیں, ڈفرینٹ بنا لیے جائیں. یہ کر لینا چاہیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سیاسی جماعتوں کو. بہرحال پی ٹی آئی کا تو مسئلہ سمجھے گول. پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اعتراض آ رہا ہے کہ ہمیں 7 نشستوں پر ہمارے لوگوں کو مختلف انتخابی نشان دے دیے گئے تیر کی بجائے. اچھا, ایک پولیٹیکل پارٹی کا جب انتخابی نشان ہے اس کے لیے وہ عدالت بھی گئے, عدالت نے کچھ سیٹوں کے لیے جہاں جہاں وہ گئے ہیں انہیں حکم بھی دے دیا کہ ان کے نشانات چینج کر دیے جائیں, لیکن ایک دو جگہ پر انہیں مسائل پیش آ رہے ہیں جس کے لیے وہ کل دوبارہ عدالت میں جائیں گے, اور ساتھ وہ تنقید کر رہے ہیں کہ نون لیگ ہمارے خلاف یہ کام کر رہی ہے. کیا نون لیگ کے کہنے پر انتخابی نشان تبدیل ہو رہے ہیں؟ اچھا, مجھے نہیں لگتا ویسے اس طرح سے چیزیں, لیکن بہرحال پنجاب میں نون لیگ کی انتظامیہ پر جو مضبوط گرپ ہے اس کے حوالے سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی چیز ہے, ان کی گرپ ہے. تو اور انتظامیہ سے لوگ ہیں, سرکاری افسران ہیں وہاں پر, اس لیے یہ شک بھی پڑتا ہے. لیکن بہرحال یہ کام الیکشن کمیشن کا اور عدالتوں کا ہے. فائنلی الیکشن کمیشن کا اس میں اب جو موقف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے اور بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہو گئی ہے, ہم اس میں لیٹ نہیں کر سکتے. لیکن آج کیوں نہیں انہیں تیر کے انتخابی نشانات دیے گئے اس کی وجہ ابھی نہیں سمجھ آ رہی, وہ انہیں عدالت میں ہی جواب دینا پڑے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدھ دن لیٹ ہونے کی صورت میں پھر الیکشن روک دیں, یا کم از کم ان نشستوں پہ جہاں پہ یہ انتخابی نشان کا جھگڑا ہے وہاں پر الیکشن روک دیے جائے, اور وہ چند دنوں کے بعد, وہ اگر چند دن کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ پھر جو جنرل الیکشن کے بعد جو بائی الیکشن ہونا ہے اس کے ساتھ پھر وہ انتخاب ہوگا. اچھا, اس کے لیے پیپلز پارٹی کے شدید تحفظات ہیں کہ وہ سیٹیں خاص طور پہ انہیں لگتا ہے کچھ سیٹیں جیسے چکوال ہے یا کچھ اور ایریاز ہیں جہاں سے انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس اب مضبوط امیدوار ہیں اور وہ الیکشن جیت سکتے ہیں, وہاں سے ان کے تحفظات جو ہیں بڑے سنگین قسم کے ہیں. اور ان کی کیمپین چل رہی ہے. سندھ میں آصفہ بھٹو بھرپور کیمپین کر رہی ہیں, لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ بلاول کو ووٹ دیں اگر آپ نے مفت بجلی لینی ہے, اگر آپ نے ڈبل تنخواہیں لینی ہے, اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, اگر آپ نے اچھے اسپتال لینے ہیں, اگر اچھے تعلیمی ادارے لینے ہیں تو بلاول بھٹو کو ووٹ دیں. تو دوسری طرف مریم نواز بھی لاہور میں جلسے کر رہی ہیں. انہوں نے آج بھی لاہور میں فیروز پور روڈ پر گجو متا کے ایریا میں بھی ایک جلسہ کیا ہے, اور وہ بھی بھرپور طریقے سے نکل آئی ہیں کہ آپ ووٹ دیں اور نواز کو لے کر آئیں, اور نواز شریف اس ملک کے مسائل حل کریں گے. انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ ساری باتیں کہ موٹر ویز بنائی ہیں, بجلی کا بحران حل کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور نون لیگ کے پاس بھی بیچنے کے لیے بہت کچھ ہے, اس میں پھر وہ لیپ ٹاپس ہوں یا دیگر ترقیاتی کام ہوں, میٹرو بس ہے, وہ بہت سارے کام ایسے. تو وہ اپنی اپنی ترقی کے جو پروجیکٹس انہوں نے کیے ہوئے ہیں عوام کی بھلائی کے, وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. الیکشن کے لیے کیمپین چل رہی ہے, بھرپور طریقے سے شروع ہو گئی ہے کیمپین, اور انتظار ہے 8 فروری کا, کیونکہ یہ وہ جو تھے نا ابھی قراردادوں والا گروپ وہ بھی لگا ہوا ہے, سینٹ میں قراردادیں اور اس پہ عمل درآمد کے لیے لیٹرز, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ چلتی رہیں گی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آرمی چیف کا جو انٹرویو کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ اب الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے ہیں, اور تنگ ہونے والی پارٹی ہے پی ٹی آئی. آپس کے جھگڑے بہت سارے ہیں, اس پہ میں الگ سے آپ سے بات کروں گا کہ ان کے آپس کے پارٹی کے جھگڑے کیا کیا ہیں, اس میں کون کون تنگ ہوگا. لیکن عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم لگا دی گئی ہے غیر شرعی نکاح کے کیس میں, اور بشرا بی بی بھاگ گئی. یہ میں پرانے والی باتوں پہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا, وہ جو جیل سے وہ چلی گئی, ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی
تو وہ وہاں پہ امپریشن یہ مل رہا ہے کہ وہ بھاگ گئی ہیں. وہ وہاں ریکارڈ منگایا گیا کہ وہ کب آئی تھی کب گئی. وہ جیل میں گئی ہیں, جیل میں عدالت اب لگ رہی ہے نا, تو 11:30 بجے تقریباً گئی ہیں, 1 بجے کے بعد وہاں سے نکلی ہیں, تو وہاں پر موجود رہی ہیں. لیکن فرد جرم لگنے کے وقت وہ عمران خان کو اکیلے چھوڑ کر نکل گئی, بھاگ گئی ہے وہاں سے. اچھا, عمران خان صاحب فرد جرم خیر دونوں پہ لگ گئی ہے. فرد جرم لگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کیس اب سپیڈ اپ ہوگا اور آگے چلے گا, اس کا فیصلے کی طرف جائے گی چیزیں, گواہوں کے بیانات اور یہ ساری چیزیں جو ہونی ہیں. بڑا ہی عجیب و غریب سا کیس ہے کہ اتنے دن پہلے نکاح ہوا ہے, عدت کی مدت پوری ہونے سے, اور یہ ساری چیزیں, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب سمیت ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ خود کو صادق اور امین ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو سپر نیچرل قسم کی کوئی چیز بنا. بھائی ہم عام انسان ہیں, گناہ گار لوگ ہیں, بہت کمزور لوگ ہیں. وہ جو ٹائٹلز, وہ جو القابات, وہ جو نام انبیاء کے لیے اور ایسے لوگوں کے, مطلب ان ہستیوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, وہ میرے آپ کے نواز شریف, عمران خان, آصف زرداری, ان لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتے. یہ اگین جیسے میں پہلے انتخابی نشانوں کی بات کر رہا ہوں, یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر پارلیمنٹ میں, جب پارلیمنٹ بنے اس میں بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے آئین میں, اپنے قوانین میں اس حوالے سے اگر کوئی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے تو وہ لائیں. ہم عام انسان, ہم عام پاکستانی, ہم عام مسلمان ان ہستیوں کا مقابلہ یا اس لیول پہ نہیں جا سکتے. تو وہ بینچ مارک اس طرح سے بنا کر پھر ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں گے. تو یہ چیزیں اب دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بڑی مطلب کیا کہا جائے. اچھا, اس میں مجھے دونوں طرف سے عجیب سا لگتا ہے جو اس بات پر جو الزام لگا رہے ہیں, جو اس پہ شور مچا رہے ہیں. مطلب الزام لگانے والے خاور مانیکا صاحب, ان کا اپنا کردار انتہائی مشکوک قسم کا ہے کہ آج انہیں یاد آیا کہ کیا ہوا تھا, اور نکاح جو ہے وہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہو گیا تھا, اور وہ عیاشیاں کرتے رہے ہیں. اس حکومت کو, عمران خان صاحب کی حکومت کو اپنا دور حکومت ڈکلیئر کرتے تھے, وہ اپنی حکومت سمجھتے تھے. وہ ساری عیاشیاں کرنے کے بعد اب نظر آ گیا ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب, جس طرح کے ان کے بیانات ہیں کہ میں نے تو نکاح کے بعد پہلی دفعہ شکل دیکھی, اور باقی جس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے, اگین مذہبی ٹچ جب آپ دیں گے چیزوں کو تو پھر اس میں آپ کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. آپ ہیومن بینگز کے طور پہ بیہیو کریں. ہاں, ہمیں بہتر وہ چاہیے, نظام زندگی چاہیے, وہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کو فالو کریں, اس کے مطابق چلیں. خود کو وہاں پر کھڑا کر کے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کریں گے تو پھر اسی طرح کے کیس چلتے رہیں گے. کیسز پی ٹی آئی پر اور بھی بہت سارے ہیں, عمران خان صاحب پر اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس ہے, وہ گھڑیاں ہے, ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہے, 190 ملین پاؤنڈ ہے, زمینوں کی الاٹمنٹ ہے, بھی بہت سارے کیس چلتے رہیں گے اور یہ سلسلہ لمبا چلے گا. یاد ہے نا وہ جو انٹرویو آیا ہے کہ 9 مئی والوں کو کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا, اے, اور بی, عمران خان صاحب کا ہمارے سیاسی مستقبل میں کوئی رول نہیں ہے. اچھا, یہ بات پوچھنے والے نے بھی یہی پوچھی نا ان سے کہ جناب ہم ایسی باتیں پہلے بھی سن چکے ہیں, نواز شریف صاحب کے بارے میں, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, اس سے پہلے بھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. تو کیا ہم انہی احکامات کے مطابق چلیں گے یا حالات تبدیل ہو جائیں گے؟ تبدیل ہوتے تو دیر نہیں لگتی. میری خواہش یہ ہے, میری دعا یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ بنے وہ ایک طاقتور پارلیمنٹ ہو, اور وہ یہ جو خرابی ہیں سسٹم میں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں, اور ہمارا مستقبل بہتر ہو. ہمیں آئندہ سے مستقبل میں کم از کم, اب جب 4-5 سال بعد جب دوبارہ ہم ایسے فیز میں ہوں گے الیکشن کے, تو ہم اس قسم کے جھگڑوں کو نہ فیس کر رہے ہوں. پاکستان ایک بہتر پاکستان ہو, اور پاکستان کی معیشت ایک مضبوط معیشت ہو, اور ہماری حکومت ایک عوام دوست اور عوام کی خدمت کرنے والی حکومت ہو. شکریہ.